نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ صحبت اور مال میں سب سے زیادہ محسن جو ہے ابو بکر صدیق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے مشہور سلام میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے نا، مشہور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور اس کو ہمارے اہل سنت و جماعت اکثر جلسوں کے بعد پڑھتے ہیں۔ اس میں آپ نے سارے خلفاء کو 2 4 شعر بطور عقیدت پیش کیے ہیں کہ سلام مصطفیٰ پر بھی ہو اور آپ کے اہل بیت پر بھی ہو اور آپ کے صحابہ پر بھی ہو، اور خاص طور پر آپ کے چاروں یاروں پر۔ جو چاروں یاروں کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں کہتے ہیں سایہ مصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ، مایہ استفا۔ یہ میں نے کہا تھا نا ابھی، آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ صحبت کے لحاظ سے، یعنی میرے ساتھ رہنے کے لحاظ سے اور اپنا مال خرچ کرنے کے لحاظ سے میرا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ تو سایہ مصطفیٰ، سایہ کہاں ہوتا ہے بھائی؟ بندے کے ساتھ ساتھ۔ سایہ کہاں ہوتا ہے؟ بندے کے ساتھ ساتھ۔ یہ آپ کہتے ہیں سایہ مصطفیٰ، جو پیارے مصطفیٰ کے ساتھ اس طرح لگے رہتے تھے جس طرح سایہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، جدھر انسان جائے گا سایہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اسلام کے اعلان سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی گہرے دوست تھے، اور اعلان نبوت کے بعد بھی فوراً سب سے پہلے کلمہ طیبہ مردوں میں پڑھنے والے ابو بکر صدیق تھے۔ اور پھر اس کے بعد مکے کے جتنے سال گزرے ہجرت تک ساتھ رہے، حالانکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی ہجرت بھی کی، مگر آپ نکلے تھے ارادہ کر کے، لیکن راستے سے ہی لوٹ آئے، راستے سے ہی واپس آ گئے۔ کیوں؟ سایہ مصطفیٰ جو ہوئے کہ ابھی پیارے مصطفیٰ مکے میں ہیں تو میں کیسے جاؤں، واپس لوٹ آئے۔ تو گویا ہجرت کے 13 سال اور 2-3 مہینے پورے کے پورے ابو بکر صدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہے۔ تو پہلے بھی ساتھ، پھر اسلام کے قبول کرنے میں بھی ساتھ، پھر 13 سال مکے میں بھی ساتھ، پھر ہجرت میں بھی ساتھ، حتیٰ کہ جب مسلمان یکے بعد دیگرے ہجرت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اجازت دے دی تھی، تو ایک آدھ مرتبہ کیونکہ ہجرت کا بڑا ثواب تھا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدھ مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا کہ میں بھی ہجرت کا ثواب حاصل کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، شاید کہ مجھے بھی اجازت ہو جائے، ابھی تم ٹھہر جاؤ، شاید کہ مجھے بھی اجازت ہو جائے۔ تو اس سے ابو بکر صدیق بڑے ہی خوش ہوئے کہ امید ہے کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلوں گا، وہ سایہ مصطفیٰ بن کر پھر ساتھ چلوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور کہا کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو دائیں بائیں کر دو، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ یہاں عائشہ ہی ہیں، ان کے سوا تو کوئی نہیں، اور وہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر آؤ میں تمہیں بتاؤں، اللہ نے مجھ کو ہجرت کی اجازت دے دی، حکم دے دیا۔ تو آپ نے بے اختیار کہا، یا رسول اللہ کیا مجھ کو بھی، کیا مجھ کو بھی؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں بھی۔ جب آپ نے فرمایا تمہیں بھی تو ابو بکر صدیق رونے لگے۔ کس سے؟ ذوق اور شوق سے۔ اس ذوق اور شوق سے، جس طرح آج کسی کو کہا جائے بھئی تیرا نام نکل آیا مدینہ شریف جانے کے لیے، تیرا عمرے کا ٹکٹ نکل آیا، تو میں نے دیکھا بندے رونا شروع کر دیتے، بندے رونا شروع کر دیتے، بلکہ ان کو دیکھ کر بعض دوسرے پاس والے بھی رونا شروع کر دیتے، کیونکہ نصیب والے کو حاضری کی نوید ملتی ہے۔
تو جب عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا ذوق شوق کے ساتھ. اور عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں چھوٹی سی تھی نا، بھی 7 سال کی تقریباً، نکاح بچپن میں کر لیا تھا. باپ کو حق ہے کہ نابالغ بچی کا نکاح باپ کر سکتا ہے. پاکستان کا قانون غلط ہے جو انہوں نے بنایا ہے. باپ سے زیادہ کون خیر کھائے بیٹی کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری دی تھی آپ رونے لگے. تو عائشہ صدیقہ کہتی ہیں مجھے پہلی مرتبہ پتہ، 7 سال کی بچی چھوٹی سی ہوتی، مجھے پہلی مرتبہ یہ نظر آیا کہ بندہ خوشی کے ساتھ بھی رونے لگتا ہے. میں پہلے سمجھتی تھی کہ شاید بندے کو کوئی دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے تو بندہ روتا ہے. لیکن جب میں نے اپنے ابو کو روتے ہوئے دیکھا نا تو مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ خوشی سے بھی بندہ رونے لگتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں بھی ساتھ رہے، غار ثور میں ساتھ، مدینہ تک کے سفر میں ساتھ، پھر مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد قباء میں ساتھ، قباء شریف گاؤں تھا وہاں ساتھ. اتنے ساتھ کہ مدینے کے نئے لوگوں کو بعض اوقات شبہ پڑنے لگتا کہ رسول اللہ وہ ہیں یا وہ ہیں. ابو بکر صدیق بھی بڑے خوبصورت تھے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو نہیں تھے لیکن خوبصورت تو وہ بھی بڑے تھے. اور عمر شریف بھی تقریباً برابر تھی، صرف 2.5 سال کا فرق تھا. تو لوگوں کو التباس سا پیدا ہوتا کہ پتہ نہیں وہ ہیں یا وہ ہیں، نئے بچے نئے لوگ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فوراً ایک چادر لے کر نا اس کی چھتری بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تان کر کھڑے ہو گئے تاکہ پتہ چلے کہ یہ مخدوم ہے اور یہ اوپر خادم کھڑا ہے، اور آنے والوں کو پہچاننے میں کسی قسم کی دقت نہ ہو. چنانچہ اس وقت بھی آپ ساتھ. پھر اس کے بعد جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو بھی ساتھ. 35,000 روپیہ آپ کے پاس تھا مکے میں جو آپ نے اسلام کی خاطر، اس زمانے کا 35,000 یعنی کہہ لیجئے درہم یا دینار جو بھی تھا اس زمانے کا سکہ، وہ سارا آپ نے رسول اللہ پر خرچ کیا. اور 5,000 کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور وہ 5,000 یہاں آ کر انہوں نے مسجد شریفہ کی زمین خریدنے کے لیے، مسجد نبوی کی زمین خریدنے کے لیے وہ پیش کر دیا. اب آپ اندازہ فرمائیں اس شخص کے ثواب کا کہ جس نے مسجد نبوی کی زمین خرید کر، یتیم بچوں سے خرید کر، وہ یتیم بچوں کی تھی، انہوں نے کہا مفت پیش کرتے ہیں، مگر رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ہم اس کو مفت نہیں لیں گے. نہیں، وہ آج کے مولوی نہیں تھے نا کہ کسی بیوہ کی زمین نظر آ جائے، کسی یتیم کی نظر آ جائے، کسی ایسے شخص کی جو بے اولاد ہے نظر آ جائے تو اسے بڑی سلام دعا، آگے پیچھے سلام دعا، ہے جی، ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کس کا ہے تو پیچھے باہر سکونی کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر نام ہی لگوا لیں، اور لگتی رہتی ہیں. آپ کو کیا پتا، لگتی رہتی ہیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ہم اس کو قیمت کے ساتھ لیں گے. اگرچہ وہ بچے رضامند بھی تھے، چنانچہ اس کی قیمت ابو بکر صدیق نے پیش کی. اور اب آپ اندازہ فرمائے اس شخص کے ثواب کا کہ اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جتنے بھی نمازی مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے ان کے برابر ثواب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں شامل ہوتا رہے گا.